ایک بندہ کرسچن پیٹر نام تھا, وہ 40 سال پہلے امریکہ آیا اور 40 سال پاکستان نہیں گیا, اور 40 سال پہلے 2 بچے تھے اس کے, ایک بچہ پیدا ہوا تھا, ایک بچہ چھوٹا تھا, اس کے آنے کے بعد 2-4 ماہ کے بعد پیدا ہوا. وہ دونوں بچیاں جوان ہو گئی 40 سال کے بعد اس کا, یعنی بچیاں بھی جوان ہو گئی اور بچیوں کی شادی ہونے کے بعد ان کے بچے بھی اب جوان ہو گئے, لیکن وہ بیچارہ پیٹر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہوا. اب لاش جو ہے وہ مطلب مردہ خانے میں یہاں امریکہ میں ہاسٹل میں پڑی ہے. وہاں پر مطلب یعنی وہ انہوں نے کافی کوشش کی ہے ان کے بھی, ہم یہاں پر یعنی دفنائیں گے, لیکن یعنی ایمبیسی نے ویزا نہیں دیا. اس پر یہ ہوا کہ یہ وہاں پر یعنی سے وائرل کوئی نہیں کر سکا, اس آواز کو بلند نہیں کر سکا. ابھی آخری کل میری بات ان سے ہوئی ہے کوئٹے والوں سے, میں نے کہا تم کہو کہ جی ہم جلانے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتے کیونکہ ناموسیت میں جلانے کی, اب لاش کو نہیں تو ورنہ ہم کیس کریں گے. آج میں نے یعنی اپنا وہاں پر جو اپنا ویلفیئر کے ہے, یعنی اپنا وہ اس کے ہے اوورسیز کے ڈائریکٹر ہے, میری ان سے کافی دیر تک, ڈپٹی ڈائریکٹر میری کافی دیر تک بات ہے. پھر یہاں پر ہوسٹن میں جو کونسلیٹ یعنی وہ ہے, تو میں نے عرفان صاحب ہے جن کی یہ ڈیوٹی ہے, میں اب اس کیس کو جو ہے یہ یعنی پاکستان میں یعنی بہت آواز بلند کروں گا تاکہ یہ حکومت انٹرسٹ لے, اس کی لاش کو یا تو پہنچائے پاکستان پہنچائے یا ان کی بیوی کو. وہ مطلب اوورسیز کی باتیں کرتے ہیں, اوورسیز پر کتنا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, تو اوورسیز اگر اس کی بیوی اور بچے ہیں تو وہ اپنے یہاں پر گورنمنٹ لیول پر ویزا لگوائیں اور گورنمنٹ پر ویزے پر اسے شامل کروا کے واپس بھیجے. اربوں روپے کے یعنی ان کے پاس اوورسیز کے پاس فنڈ ہے. تو میں اس کے لیے آواز بلند کروں گا اور خوب کروں گا, اور یہ فارن منسٹری کو چاہیے کہ یعنی اس پر پیٹر کی یا تو باکس کو وہاں پہنچائے, اور اگر یعنی پہنچانے کی پوزیشن نہیں ہے تو پھر وہ مطلب اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو یعنی اس میں شامل کرے اور گورنمنٹ کے خرچے پر کرے. یہ سب جو میری آواز سن رہے ہیں, یعنی تمام جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں, یعنی وہ اس آواز پر بند کرے. مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے کوئی اس کی تفصیل وہ پوچھ سکتا ہے. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. میرا نام زرین دانش ہے اور میں کوئٹہ پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میرے ساتھ میری بیٹی سنیلا بیٹھی ہے, اور میرا ویڈیو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی کس دکھوں, غموں اور پریشانیوں میں کاٹی ہے. مجھے انصاف چاہیے, مجھے آپ سے انصاف چاہیے, اور میرا آپ انصاف کریں گے. میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں, اس چیز کی منت کرتی ہوں کہ آپ میرا انصاف کریں. اب بات دراصل اس طرح ہے کہ جب 1980 میں میرے شوہر پاکستان سے امریکہ گئے, فرانسس پیٹر جب امریکہ گئے تو اس وقت میری بڑی بیٹی 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی جو تھی وہ 5 ماہ بعد پیدا ہوئی. ان کو میں نے بڑی مشکل سے پروان چڑھایا, پالا پوسا, اور پھر ان کی شادیاں بھی کی. اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی, اور میں نے اسی تنخواہ میں سے اپنا گزارا کر کے ان کو اس قابل کیا کہ یہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائیں. اور میں اس کے نام پر بیٹھی رہی, انتظار کرتی رہی. جاتے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب امریکہ جاؤں گا تو میں تمہیں ضرور بلاؤں گا, لیکن نہ انہوں نے بلایا اور نہ ہی وہ واپس لوٹے. اور میں اسی انتظار میں بیٹھی رہی, انہی کے نام پر بیٹھی رہی. لیکن میرا اب انتظار ختم ہو چکا, کیونکہ 17 اپریل کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, اور میں ان کے نام پر اب بھی موجود ہوں. میرا انصاف کریں اور میری مدد کریں آپ لوگ. مسیح یسوع کے نام میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. میرا نام سنیلا ہے, اور میرے فادر 1980 میں جب امریکہ گئے, ان کے جانے کے 5 ماہ کے بعد میں پیدا ہوئی. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ بنا باپ کی تھی, اور سارا بچپن اور ساری جوانی محرومیوں میں, اداسیوں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں گزری, ان کے انتظار میں گزری.
اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو اس ٹائم مجھے میننجائٹس ہو گیا تھا اور میری پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور جب ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ہوئیں تو اس میں بھی ڈیڈی موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کوشش بھی کی ہمیں بلانے کی۔ 2006 میں انہوں نے جب ہمیں اسپانسر کیا تو ہم جب امریکن ایمبیسی گئے تو وہاں پہ میرا دل بہت زیادہ دکھی ہوا اور میں بہت نا امید ہوئی کہ جب میں نے دیکھا سب کو ویزے دے دیے گئے اور صرف ہماری فیملی کو وہاں پہ ریجیکٹ کیا گیا۔ ویزا آفیسر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بالکل ویزا نہیں دوں گی، میں آپ لوگوں کو جانے نہیں دوں گی، جبکہ ہر چیز ڈیڈی نے وہاں سے پرووائڈ کی تھی، اس کے باوجود ہمیں ریجیکٹ کر دیا۔ اور اسی طرح پھر 23 مارچ کو امریکہ سے ہاسپٹل سے ہمیں کال آئی کہ آپ کے ڈیڈی جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ 1 ماہ تک ہماری جو ہے ہاسپٹل والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، سارے ڈیسیجنز ہم لیتے رہے ان کے لیے۔ تب جو ہے میں نے پہلی دفعہ اپنے فادر کو آمنے سامنے دیکھا تھا جب اسکائپ پہ ہماری بات کرائی گئی، لیکن اس ٹائم ڈیڈی مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آنکھوں میں ان کے آنسو بھرے ہوئے تھے اور مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر ہمیں جو ہے 17 اپریل کو کال آئی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارا انتظار دھرا کا دھرا رہ گیا، نہ ہم ان سے مل سکے۔ اور میں اب اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ان کی جو باڈی جو ہے وہ دے دی جائے یا ہمیں وہاں بلایا جائے تاکہ ہم جو ہے ان کو دفنا سکیں، کیونکہ اس کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی ہیں۔ میری بہن روبیکا نے ویزا کے لیے 2 بار اپلائی کیا ہے، لیکن ان کو بھی ویزا آفیسر نے ریجیکٹ کر دیا ہے، یہی کہا ہے کہ میں آپ لوگ ویزا نہیں، کسی بھی طور پر میں آپ کو ویزا نہیں دوں گی۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ کیوں اس طرح سے ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں اعلیٰ حکام سے بھی بات ہوئی اور او پی ایف کی بھی مدد لی گئی، ان کی کوششیں بھی ساری ناکام ہو گئی۔ عرفان اللہ صاحب سے جو کہ کونسلیٹ ہیں ہیوسٹن میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ فنڈنگ کر کے ان کو جو ہے دفنا دیا جائے گا، لیکن اس معاملے میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کی باڈی کو 6 منتھ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کی باڈی کو جلا دیں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را ان کو جلایا نہ جائے ان کی باڈی کو، بلکہ ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کر سکیں۔ کہیں پہ بھی کرسچینٹی میں یہ نہیں ہے کہ جلایا جائے باڈی کو۔ تو میں جو ہے ہم دونوں ماں بیٹیاں آپ سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتے ہیں، جے صالح صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہماری مدد کی جائے، ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ہم ان سے بڑی آس اور امید لے کر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ خدا را ہماری زندگیوں پر رحم کیا جائے، ہماری آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے اور اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے۔ جے صالح صاحب ہم آپ کی منت کرتے ہیں، ہماری اس منت پر غور کریں۔ تھینک یو۔